السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن حضرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل بھی لازمی دبایا کریں تاکہ فوراً پتہ چل سکے کون سا وظیفہ آ چکا ہے اور پھر بعد میں آپ لوگ آرام سے دیکھ سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ جہاں بھی ہوں گے، جس حال میں ہوں گے، اللہ کی رحمت اور فضل سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ معزز ناظرین و سامعین، آج واقعہ بیان کریں گے ایک نوجوان کا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک نوجوان ایک جگہ راستے میں بیٹھا رو رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گزرے اور اس نوجوان کو روتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، اے نوجوان کیوں رو رہا ہے؟ تو کہا کہ چچا جان، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، اس گناہ کی پاداش میں روتا رہتا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ اللہ مجھے معاف نہیں کریں گے۔ تو فرمایا، اچھا ایسا کیا گناہ ہو گیا ہے؟ چل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلتے ہیں، تو وہاں جا کر اپنا مدعا بیان کر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوجوان کو لے کر گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یہاں تک کہ راستے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہے تھے۔ کہا کہ اللہ کے رسول، یہ نوجوان اس قدر زار و قطار رو رہا تھا کہ اس کے رونے پر مجھے رونا آ گیا، اور اس سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہو گیا ہے کہ یہ پھوٹ پھوٹ کر روتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو قریب بٹھایا کہ کیا بات ہے، تو نے کون سا ایسا بڑا گناہ کر لیا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے۔ تو فرمایا، کیا تیرا گناہ اللہ کے عرش سے بھی بڑا ہے؟ تو کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ تو فرمایا، کیا تیرا گناہ اللہ کی کرسی سے بھی بڑا ہے؟ تو کہا ہے کہ اللہ کے رسول، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ تو فرمایا، کیا تو نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے؟ تو کہا کہ میں نے شرک تو نہیں کیا۔ تو پھر فرمایا، تو کیا تو نے قتل کیا ہے؟ تو اس نے کہا، نہیں، میں نے کسی کو قتل بھی نہیں کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے شرک بھی نہیں کیا، تو نے کسی کو قتل بھی نہیں کیا، آخر کون سا ایسا بڑا گناہ کیا ہے تو نے؟ اس پر نوجوان نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں اصل میں کفن چور ہوں، میں کفن چوری کیا کرتا ہوں، اور برسہ برس سے میرا یہی گزر اوقات ہے۔ میں کفن چوری کر کے بازار میں بیچتا ہوں اور اپنا گزر بسر کرتا ہوں۔ میں نے ایک مرتبہ کفن چوری کیا اور قبرستان میں گیا، اور تازی تازی ایک قبر بنی تھی، اور وہ انصاری لڑکی تھی، انصار کی خوبصورت لڑکی تھی، وہ اس کی قبر تھی۔ تو میں نے اس کی قبر کو کھودا، اور قبر کو کھود کر میں نے اس کے کفن کو چوری کیا۔ کفن میں نے اس کا نکالا، اور کفن نکالنے کے بعد میں نے جو گناہ کیا تھا وہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ کے رسول زبان پر نہیں آتا۔ وہ یہ ہے کہ میں اس کے حسن جمال کو دیکھ کر اتنا فریفتہ ہو گیا کہ میں نے اس میت لڑکی کے ساتھ زنا کر دیا، اور زنا کر کے میں جیسے ہی وہاں سے چلا ہوں تو پیچھے سے لڑکی کی آواز آئی۔ اس بیابان قبرستان میں لڑکی نے آواز دی۔ لڑکی نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، تو نے مجھے مردوں کے مجمع میں ننگا کر دیا، اور تو نے مجھے اس بات پر مجبور کر دیا کہ میں روز قیامت میدان حشر میں اللہ کے سامنے جنابت کی حالت میں پیش ہوں گی۔ یہ الفاظ کہے اس لڑکی نے۔ اس لڑکی کے الفاظ، اے اللہ کے رسول، اتنے دردناک تھے اور اتنی بے بسی کے الفاظ تھے کہ میرے دل میں ان الفاظ کی ہیبت بیٹھ گئی، اور میں وہاں سے چیختا چلاتا خوف زدہ ہو کر نکلا ہوں، اور اب مجھے چین نہیں آتا، دن ہے یا رات ہے، میں روتا رہتا ہوں، گڑ گڑاتا رہتا ہوں کہ میری معافی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو فرمایا کہ واقعی تم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر تعجب ہی کر رہے تھے کہ نوجوان روتا ہوا مسجد سے باہر نکل گیا،
کیونکہ اس نے یہ سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو سنا تو یہ کہا کہ تو نے تو بہت بڑا عجیب گناہ کیا ہے، یہ بات کہہ دی تو یہ نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات کہہ دیں کہ میری معافی کی کوئی صورت نہ ہو۔ تو وہاں سے سیدھا جنگل میں چلا گیا اور جنگل بیابان میں اپنے رب کو پکارتا رہا، اپنے رب کے سامنے روتا رہا کہ اے میرے رب، میں بڑا شرمندہ ہوں، میں نے تیری ایک بندی کو رسوا کیا اور میں نے اس کے ساتھ جو ایسا کیا، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، تیری رحمت تو وسیع ہے۔ تو 40 دن تک وہ جنگل بیابانوں کے اندر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا رہا، اللہ کے سامنے زمین پر اپنا سر ٹیکتا رہا اور آسمانوں کو دیکھ کر خدا کو پکارتا رہا۔ اس حال میں اس کے 40 دن گزر گئے۔ 40 دن کے بعد ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالی آپ سے پوچھتے ہیں کہ اس مخلوق کو آپ نے پیدا کیا ہے یا میں نے پیدا کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھی میرے اللہ نے پیدا کیا ہے اور اس ساری مخلوق کو بھی میرے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ پوچھتے ہیں کہ ساری مخلوق کو میں رزق دیتا ہوں یا آپ دیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا اللہ مجھے بھی رزق دیتا ہے اور ساری مخلوق کو اللہ ہی رزق کھلاتا ہے۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ پوچھتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، اس مخلوق کو معاف آپ نے کرنا ہے یا میں نے کرنا ہے؟ یہ بات کہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، آپ ہی سب کو معاف کرنے والے ہیں، آپ ہی نے سب کو معاف کرنا ہے، آپ ہی بخشش کے پروانے سب کے لیے جاری کریں گے۔ اس پر جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ ہی فرماتے ہیں کہ اس نوجوان نے جنگل بیابانوں میں جا کر مجھے اتنا پکارا ہے، مجھے اتنا تلاش کیا ہے، اتنا اس نے میرے سامنے سجدے کیے ہیں اور گناہ پر اتنا شرمندہ ہوا کہ اس نے مجھ سے معافی مانگی ہے اور میں نے اس کو معاف کر دیا ہے اور اس کے گناہ کو نیکی سے بدل دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ آپ اس کو خوشخبری دے دیں کہ میں نے اس کو معاف کر دیا ہے اور اس کے گناہ کو نامہ اعمال سے دھو دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کو فوراً دوڑایا، جاؤ اس نوجوان کو تلاش کرو۔ اس نوجوان کو تلاش کر کے لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے اور کہا کہ اے نوجوان، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تیری ندامت اور تیرا گڑ گڑانا اور تیرے آنکھوں کے آنسو اللہ کو اتنے پسند آ گئے، اللہ کی دھرتی پر تو نے اللہ کو اتنا پکارا، اللہ نے تیرا پکارنا قبول کر لیا اور تیرے اس عظیم گھناؤنے گناہ کو بھی اللہ نے معاف کر دیا۔ ناظرین، آپ اندازہ لگائیے کہ کیسا گھناؤنا گناہ ہے۔ ہم سے ایسے گھناؤنے گناہ تو نہیں ہوتے، گناہ ہم سے بھی ہوتے ہیں، ہم مایوس پھر کیوں ہو جاتے ہیں؟ اللہ کے نبی کے زبان سے اللہ نے اس نوجوان کو معاف کر دیا جس کا گناہ اتنا گھناؤنا تھا۔ جب اس کو معاف کر سکتا ہے تو ہمارے گناہ تو ایسے گھناؤنے گناہ نہیں ہیں، تو پھر اللہ سے مایوس کیوں ہیں؟ ہم کھانے پر گناہ کرتے ہیں، پینے کا گناہ کرتے ہیں، پہننے اوڑھنے کا گناہ کرتے ہیں، عورت کے گناہ کرتے ہیں، تو ہم گناہ کرتے ہی کیوں ہیں؟ پہلی بات، ہمیں گناہ کرنے کی ضرورت پیش ہی کیوں آتی ہے؟ کیا ہمیں کھانا نہیں ملتا کہ ہم کھانے کا گناہ کرتے ہیں؟ ہم وہ کھاتے ہیں جو حرام ہے، کیا حلال کے ذخیرے کم ہو گئے ہیں؟ ہم وہ پیتے ہیں جو حرام ہے، کیا حلال کے ذخیرے مشروبات کم ہو گئے ہیں؟ ہم اس عورت کو جھانکتے ہیں جو حرام ہے، کیا حلال عورتیں ہم پر حرام ہو گئی ہیں؟ ہمیں گناہ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کھانے کا گناہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں
اللہ نے حلال بہت دے رکھا ہے، ہمیں پینے کا گناہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں حلال اللہ نے بہت دے رکھا ہے، ہمیں حرام عورت کا گناہ کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں پاکیزہ عورتیں اللہ نے دے رکھی ہیں۔ اللہ کی دھرتی پر اللہ کے قانون کو توڑتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میری زمین ہے، یہ میرا مکان ہے، یہ میری چار دیواری ہے، یہ میرا گھر ہے، اس گھر کی چار دیواری میں دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، یہ ہوٹل میں نے کرائے پر لیا ہے، اس کی چار دیواری میں دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ نہیں، یہ پوری زمین جو ہے یہ اللہ کی دھرتی ہے، اللہ کی زمین ہے، اللہ کے محارم ہیں، اور اللہ اپنی زمین پر بغاوت کو برداشت نہیں کرتے۔ اس میں آپ گناہ سے ہاتھ روک لیں۔ جب انسان گناہ سے ہاتھ روکنے کا جذبہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قرب خاص عطا کر دیتے ہیں اور اپنی محبت کی مہک عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت کا مہک عطا فرما دے اور ہمیں اپنا قرب خاص عطا فرما دے، اور جو گناہ ہم سے ہوئے ہیں ان کی سچی توبہ آج سے کر لیں۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے آپ کو اپنی عبادت کا سکون اور زندگی کا آرام عطا فرماتے ہیں۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، آج سے ہم عہد کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے گناہ کیے ان سے سچی توبہ کریں، اور یہ واقعہ اپنے دوست، احباب، رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ کیا پتہ آپ کے شیئر کرنے سے کوئی سچی توبہ کر بیٹھے اور اس کی توبہ کی وجہ سے آپ پر بھی اللہ تعالیٰ رحم فرما دے اور آپ کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ اس بات پر عمل بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔